بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد صدام حسین کا سلام۔ ویسے ہی میری یوٹیوب پر میری کیٹیگری میں یہ بات کرنا تو نہیں ہے، میں نیوز چینل پر یا کوئی نیوز کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بناتا، پر آج یہ خبر سن کر بنانی پڑی۔ کہ ارشد شریف کے قاتل کون ہیں؟ ارشد شریف کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ارشد شریف کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ارشد شریف کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کا چینل بند کروایا۔ ارشد شریف کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو چینل سے نکلوایا۔ ارشد شریف کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور ارشد شریف کو مجبوراً کینیا جانا پڑا۔ جو ارشد شریف کو ان سب چیزوں میں مجبور کرتا رہا، وہی قاتل ہے ارشد شریف کا۔ میرے پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ اگر آپ کے گھر کا چوکیدار ایک بار غلطی کر جائے نا تو اسے معاف کر دو، اگر دوسری بار وہ قتل کرے تو پھر اس چوکیدار سے اگر ڈرنے لگ جاؤ نا تو پھر یہ مت سمجھنا کہ چوکیدار نے مجبوری میں قتل کیا، سمجھ جاؤ کہ چوکیدار پیشہ ور قاتل ہے۔ اسی طرح ہمیں اگر اپنے محافظوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے محافظ پیشہ ور ہیں، مجبوری میں نہیں کرتے۔ صرف ایک گدھے کو بچانے کے لیے ہر محب وطن کو اٹھانا، ہر محب وطن کو مارنا، یہ میرے ملک کا دستور بن چکا ہے۔ ارشد شریف اگر تم اس سے اتنا ڈر گئے اس کے صرف الفاظ سے، یار اس کا الفاظ میں مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا۔ وہ ارشد شریف جس نے 2 جنازے اٹھائے، بھائی اور باپ کا، جن کے عوض اس نے اپنے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھایا تھا۔ وہ ارشد شریف وہ جب سنسان علاقے میں جب اسے مارا ہوگا نا، اس نے ایک بار سوچا ہوگا یار میں کس قوم کے لیے بول پڑا، اس قوم کے لیے بول پڑا جس قوم کے لیے بولنے کی سزا مجھے یہ دی گئی کہ میرے لیے بولنے والا کوئی نہ بچا۔ کہتے ہیں کہ یہ تصویر شائع کرتے ہیں کہ کینیا کی پولیس نے کہا کہ ہمیں غلط شناخت پر ہم نے مجرم کو مارا۔ ارے کوئی بھی قانون، کسی بھی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ پولیس مجرم کو قتل کر ڈالے۔ یار کیا ہم پاکستانی عوام اتنے بدھو ہو گئے؟ پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قتل کرے، پولیس اریسٹ کرتی ہے، قتل نہیں کرتی۔ اور جس کے اوپر وارنٹ جاری ہو کہ جو اشتہاری ہو جائے کہ یہ جہاں دکھے وہاں پر اسے گولی مار دو، سب سے پہلے اس کی تصویریں بھی جاری کی جاتی ہیں کسی بھی ملک میں۔ اگر اس کے خلاف کوئی وارنٹ جاری تھا تو اس کی تصویریں بھی جاری ہوئی ہوں گی۔ کیا تصویروں میں ارشد شریف انہیں نظر نہیں آیا کہ یہ ارشد شریف اور ہم کسے قتل کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ وہ پولیس نے قبول کیا نہیں، قبول کروایا گیا ہے، پیسے دے کر مروایا گیا ہے۔ یہ الجزیرہ کی خبر بھی ہے، سن لیجیے۔ کینیا کی پولیس ایگریمنٹ پر بندوں کو مارتی ہے، پیسے لے کر مارتی ہے، وہ ایک ٹیررسٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ ارشد شریف کو کسی غلط فہمی میں نہیں بلکہ ایک معاہدے کے طور پر مروایا گیا ہے، اس کے سر کی قیمت دی گئی ہے۔ خدا را اب عمران خان کی کال کو مت دیکھو،
نکلو پاکستانیوں، اب اس آزادی کو لینے کا وقت آ چکا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف اب چلانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، ہمیں اب اسے قائد اعظم کا پاکستان ہی بنانا ہوگا۔ اس پاکستان کو اٹھانا ہوگا، اس پاکستان کو اپنے پیروں پر چلانا ہوگا، یہ میرا آپ سب کا فرض ہے۔ اگر آج ہم نہ اٹھے، نہ آواز اٹھائی تو خدا کی قسم قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے، اللہ کے حضور اور اپنے نبی کے حضور شرمندہ ہوں گے، اور اس قائد اعظم محمد علی جناح کے آگے جس نے یہ لڑائی لڑ کر ہمیں یہ ملک آزاد کروا کر دیا، اور اس ممتاز قادری کے آگے، اس غازی علم الدین شہید کے آگے، اس راشد منہاس کے آگے ہم شرمندہ ہوں گے جنہوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں۔ خدا کے لیے اب اٹھو، کسی کی قول کا انتظار مت کرو، اب اپنی آزادی کی جنگ خود لڑو۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ریاست آزاد جموں و کشمیر کو بھی ان درندوں کے ہاتھوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور کوئی ایسا مسیحا بھیجے جو ان سب غداروں کو، سب لٹیروں کو، ہمارے محافظ غداروں کو بھی سولی پر چڑھانے کی قوت رکھے، طاقت رکھے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو، صدام حسین کا سلام۔